اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان اپنے گھر میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ باری تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں بار بار یہ خوشیاں، یہ دن، یہ عظیم الشان اس مکان میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اگر گننا چاہے تو نہیں گن سکتے، اگر شمار کرنا چاہے تو نہیں شمار کر سکتے، اگر اندازہ لگانا چاہے تو نہیں لگا سکتے۔ رب العالمین نے ہماری سوچیں وہاں ختم ہو جائے گی جہاں سے اللہ کی نعمتیں شروع ہوتی ہیں۔ انسان کا موٹیویٹ، تمام چیزیں، دماغ، ذہن، صحت، تمام چیزیں ختم ہوتی چلی جائے گی، لیکن اللہ کی نعمت ختم نہیں ہوئی۔ انسان اگر پوری زندگی لگا دے اللہ کی نعمت کو گننے میں، جب بھی عاجز آ جائے گا، قاصر ہو جائے گا، لیکن اللہ کی نعمت نہیں گن سکتا، اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو نہیں شمار کر سکتا، اگر گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ کوئی شہر کے اندر رہنے والا ہو، کوئی مکان کے اندر رہنے والا ہو، کوئی جھوپڑی کے اندر رہنے والا ہو، کوئی شہر کے اندر رہنے والا ہو، کوئی کالا ہو، گورا ہو، کوئی کسی بھی زمین کے خطے پر رہنے والا ہو، اللہ کا شکر اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اور بغیر استحقاق کے اللہ کے نعمت کو اللہ کے یہاں سفارش کی یہ اس بنا پر لے کر جائے کہ اللہ کا حق مجھے ایک نعمت کا شکر ادا کر دیا، کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ ہر ایک انسان عاجز ہے اس بات سے کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی بڑی نعمتیں دے رکھی ہے کہ ہم اندازہ لگانا چاہے تو بالکل نہیں لگا سکتے۔ اگر سوچنا چاہے تو ہماری سوچیں وہاں ختم ہو جائے گی، اگر ہم اپنے ذہنوں کو دوڑانا چاہیں، اپنے کیلکولیٹر کو جوڑنا چاہیں تو بالکل نہیں کر سکتے، عاجز اور قاصر۔ لیکن انسان یہاں اس چیز کی غفلت میں ہے، ڈوبا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے، گناہوں میں ملوث ہے کہ میں دنیا میرے سامنے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے مجھے۔ ہے کوئی انسان ایسا؟ کوئی اگر رہا ہو تو مجھے بھی بتانا کہ میرے باپ دادا الہی ابھی تک موجود ہے دنیا میں، کہ کوئی ساز و سامان میں چھوڑ کر گئے ہے، ہمیں اس کی حفاظت کر رکھی ہے، کوئی چیز نہیں ملی۔ اگر صرف ملنے والی ہے وہ تو عادت، اخلاق اور اللہ کے احکام باقی رہنے والی چیز۔ دوسری جگہ قرآن کریم کہہ رہا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة، کہ انسان کا وہ حال تھا جس وقت اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اس وقت ہمیں اس کی والدہ محترمہ کے پیٹ کے اندر ایک ناپاکی کا نطفہ رکھا، اور ناپاکی کا نطفہ رکھنے کے بعد پھر کہا اس کو شکل بدل دی جائے، خون کے اندر ملا دیا گیا۔ خون کے اندر ملانے کے بعد پھر اس کو کس چیز میں وجود پایا، ایک گوشت کے لوتھڑے میں وجود پایا، پھر اس کے بعد اس کو دوسری شکل اختیار دی، ایک انسانی شکل اپنائی، چھوٹے چھوٹے کیا ہاتھ، پیر، آنکھیں، ناخن، تمام چیزیں اسے وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اندھیرے کے اندر اپنی ٹیکنالوجی کے استعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود بخشے انسان کو۔ آج کوئی انسان اپنی تمام ٹیکنالوجی جدید یکساں کے باوجود بھی ایک ہمارے ایک ناخن کا ایک بھو جو ہوتی ہے، ناخنوں کے برابر میں کوئی اتنی بھی بنا کر تیار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اللہ کے احکام کو تمہارے تمام سائنسدان مل کر کوئی جسم سے لگا کر، اوپر سے بالوں سے لگا کر اور پیر کے ناخن تک ایک ناخن کسی کا قاصر ہو جائے، وہ خراب ہو جائے، اور کہا جائے ڈاکٹروں سے، انجینئروں سے کہ تم میرے اس ناخن کو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تھا ایسے ہی واپس لوٹا دو، میں پوری زندگی تمہاری غلامی میں گزار دوں گا، جب بھی وہ تیار نہیں ہوگا اس بات سے، وہ انکار کر دے گا۔ رب العالمین کی کتنی بڑی حکمت، کن کن چیزوں کا ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، کن کن چیزوں کا ہم اللہ سے انکار کریں گے کہ ہم اللہ تیری نعمت کو استعمال نہیں کریں گے۔ کیا ہماری حالت تھی جب ہم پیدا ہوئے 9 مہینے کے بعد ایک اندھیرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کہہ رہا ہے حل من خالق، کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے تمہیں پیدا کرنے والا، اللہ کے علاوہ کوئی ہے تمہیں وجود بخشنے والا، اللہ کے علاوہ کوئی ہے تمہیں سکون اور راحت کی نیند سلانے والا۔ دوسری جگہ قرآن کریم کہہ رہا ہے ثم السبیل یسرا،
کہ اگر ہمیں پیٹ سے باہر نکالنے کی سہولتیں پیدا نہ کر دے تو تم پیٹ سے باہر نہ نکل۔ ہمیں کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں ہم۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، تفسیر کے اندر لکھتے کہ اتنی اللہ تبارک و تعالی آسانیاں پیدا کر دی کہ راستے تنگ کو اس طرح کشادہ کر دیا کہ بآسانی بچہ باہر آ جاتا ہے۔ اور پھر اس وقت کی کیا حالت رہتی ہے انسان کی، چھوٹے چھوٹے پیر ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ناخن ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوتی ہے، وہ کسی کام کی نہیں ہوتی، وہ صرف اس کام کی ہوتی ہے کہ وہ لیٹا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے اور پیشاب کرتا ہے، کسی کو پہچانتا نہیں ہے، کسی کو جانتا نہیں ہے، کوئی ہاتھ کام نہیں کرتا ہے، کوئی کسی کام کا بھی ایسا نہیں ہوتا، صرف لیٹنے کا اور سونے کا اور جاگنے کا، اس سے علاوہ دوسرا کام نہیں ہوتا۔ لیکن اس مالک کا، اس رب العالمین کی ٹیکنالوجی کو سمجھیے، وہ کہ کیسے ہمیں ان کو وجود بخشا ہے، اپنے انسان کو کیسے بنایا کہ ہم بڑے ہو گئے، بڑے ہونے کے بعد آج ہمارے ہاتھ مضبوط ہو چکے ہیں، ہم کام کرتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، اور زبان سے بولنے کے بعد چیزوں کا چھٹکارا معلوم کر لیتے ہیں کہ اس سے کون سی چیز کھاٹی ہے، کون سی چیز میٹھی، کون سی کڑوی، اور انسان کو اپنے دماغ سے وجود بخش لیتے کہ انسان غصے والا ہے، گالی دینے والا ہے، یہ فلاں کام کرنے والا ہے، اس کو پہچان لیتے۔ یہ کس نے دی ہے؟ تمام نعمتیں اللہ کی ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آج ہماری کنڈیشن کیا ہے کہ ہم اللہ کا ناشکر گزار بنتے جا رہے ہیں، اللہ کی ہر ایک نعمت کو انکار کر رہے ہیں۔ قرآن میرا عزیز دوستو یہ کہنا کہ جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، جب تمہارے جسم کے اندر کچھ بھی طاقت نہیں تھی، اب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے جسم کے اندر وہ طاقت دے دی ہے کہ دنیا کا ہر کام انجام دے رہے ہو آپ، اس کے باوجود بھی اگر آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آج جس کو آپ استعمال کر رہے ہو، جس چیز سے آپ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ میں سائنسدان بن چکا ہوں، جس چیز سے آپ